ایران امریکہ کشیدگی میں کمی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی گراوٹ، امریکی WTI 6% سستا، قیمت $79 فی بیرل پر آ گئی، برطانوی برنٹ کی $83 فی بیرل میں ٹریڈنگ۔ جولائی میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 9.2% پر پہنچ گئی، ایک ماہ کے دوران شرح میں 1.2% کا اضافہ۔ جولائی میں ٹماٹر 116% مہنگے، سبزیاں 22 آٹے کے دام میں 7% اضافہ ہوا۔ اور صوبوں نے 15 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنے کی درخواست کی، حقیقی طلب 20 لاکھ ٹن پر پہنچ رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے 10 لاکھ ٹن منگوانے کی اجازت دی۔ وفاقی وزیر فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر حسین کی گفتگو، کہا گندم صوبے خود درآمد کریں، ہم اجازت دے دیں گے۔ کریں گے غیر ملکی کرنسیز کا، انٹر بینک میں ڈالر کی قدر کو دیکھا جائے تو آج 3 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد اس کی قیمت 277 روپے 77 پیسے ہو گئی ہے۔ یورو کو دیکھیں تو یہ 32 پیسے مہنگا ہوا، پھر برطانوی پاؤنڈ 23 پیسے اضافے سے 373 روپے 68 پیسے اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ گولڈ مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، ملک میں سونے کی قیمت میں ایک دن بعد پھر تیزی دیکھی جا رہی ہے، فی تولہ 1700 روپے مہنگا ہوا، قیمت 4,28,436 روپے ہو گئی ہے۔ 10 گرام کے ریٹس میں 1457 روپے اضافہ ہوا۔ پھر انٹرنیشنل مارکیٹ کو دیکھیں تو $17 فی اونس یہ مہنگا ہوا، جس کے بعد قیمت $4060 پر پہنچ چکی ہے۔ آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے ملکی معیشت کی صورتحال کا۔ وزارت خزانہ کی آؤٹ لک رپورٹ نے کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 33% کم ہو گئی ہے۔ جون کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران حجم $2.47 ارب سے کم ہو کر $1.63 ارب رہا۔ جون میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری صرف $13 ملین رہی۔ حکومتی دعووں کے باوجود برآمدات نہیں بڑھ سکی ہیں۔ گزشتہ مالی سال کے دوران 4.6% کمی دیکھی گئی۔ پھر تجارتی خسارہ تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ جولائی تا مئی مالیاتی خسارہ 1.6% تک محدود رہا۔ وزارت خزانہ نے خبردار کیا کہ ایران امریکہ کشیدگی ملکی معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان میں مہنگائی کا دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ پھر مہنگائی مسلسل چوتھے ماہ بھی ڈبل فیگرز میں رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ معیشت کی بری صورتحال پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی اکنامک سمٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ سسٹم تباہ ہو چکا ہے، کولیپس ہو چکا ہے، سسٹم ریسیٹ کرنے تک معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ وفاق کا یہ حال ہے کہ جب بجٹ بناتے ہیں تو خسارے کا بجٹ ہوتا ہے، اور بات کی جاتی ہے کہ اس سال کتنا قرض لینا ہے، تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ اس کو ٹھیک کیا جائے؟ ایک فائل کو 4 سے 5 جگہوں پر رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بنانے سے معاملات میں بہتری آئے گی۔ بزنس کمیونٹی کو سیاست میں آنے کی دعوت دیتے ہوئے بھی کہا کہ کوئی صنعت کار 10 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے تو کوئی 50 کروڑ کی، یہ خود آگے آئیں، ورنہ 10 سال بعد بھی ایسے ہی مسائل آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے بتا رہے ہوں گے۔ کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان کی اس حالت میں جانے میں اس کے ذمہ دار جتنے ہیں وہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سامنے بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے پولیٹیکل نظام کو چلانے والے، فنڈنگ کرنے والے بھی یہاں بیٹھے، کوئی 50 کروڑ کی فنڈنگ دیتا ہے الیکشن سے پہلے، کوئی 10 کروڑ کی دیتا ہے، کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے، کوئی کسی مجبوری میں دیتا ہے۔ ہمیں اپنی چیزیں ٹھیک کرنی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ ہم جب اپنا بجٹ بناتے ہیں تو وہ نیگیٹو میں بناتے ہیں۔ ہم قرض اور لیں گے، چیز ٹھیک نہیں کریں گے۔ 16 گھنٹہ کام کرنے والا وزیر اعظم جو مرضی کر لیں، جب تک اس سسٹم کو ریسیٹ نہیں کریں گے، آپ کون کوشش کر رہا ہے کہ آبادی کو روکیں؟ سب کہتے ہیں یہ ٹائم بام ہے، لیکن کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ہر صوبہ کوشش کر رہا ہے آبادی زیادہ ہو تاکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ریسورس زیادہ آئے ہمارے۔ ساتھ میں وزیر اعظم کے کرپشن کے معاملہ اٹھانے کے بعد FBR حکام بھی جاگ گئے ہیں۔ ادارے میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کی گئی ہے، 199 افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین FBR راشد لنگڑیال خود بھی ادارے میں اب تک کرپشن ہونے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو، ہم سب جانتے ہیں کہ ملی بھگت سے میسو کرپشن ہے وہاں پہ۔ وسائل جو خزانے میں آنے چاہیے نہیں آتے، اور تھرو کلوژن وہ اربوں نہیں کھربوں کے وسائل جو ہیں سالانہ جیبوں میں جاتے ہیں، اور پاکستان میں غربت جو ہے بڑھتی ہے، مسائل بڑھتے ہیں، مشکلات بڑھتی ہیں، اور اسی لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں، قرضے ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینے پڑتے ہیں۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ حفیظ پاشا صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ حفیظ پاشا صاحب، آغاز میں یہیں سے کرنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ گڈ گورننس پر اس وقت بحث ہو رہی ہے، نئے صوبے اور انتظامی یونٹس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اگر صرف گڈ گورننس کی بات بھی کی جائے تو کسی بھی ملک کی ظاہر اکانومی کی ایک فاؤنڈیشن کہلاتی ہے یہ
انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، اس کے پھر روزگار پیدا ہوتا ہے، کرپشن کم ہوتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے یہ تمام فیکٹر اس کے پیچھے ہوتے ہیں. تو مسئلہ واقعی گورننس کا ہے یا ہمارا جو اکانومک ماڈل ہے وہی ہمیں آگے بڑھنے سے اس وقت روک رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت بڑا ایشو ریز کیا ہے اور اس کو سوچ سمجھ کے اس پہ جواب دینا بہت ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے جب تیل کی قیمتیں ماشاءاللہ $120 تک پہنچ گئی تھی، جب رشیا اور یوکرین کا جنگ شروع ہوا تھا 2021 میں، تو اس وقت ہمارا جو فائنینشیل بیلنس آف پیمنٹس کی پوزیشن تھی وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی، اور یہ ہوا کہ پاکستان تقریباً دیوالیے کے قریب پہنچ چکا تھا 2022-23 میں، اور ہمارے ریزرو صرف $4 ارب تک رہ گئے تھے. اس کے بعد میں جس طرح ہونا چاہیے، ایک انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ادارہ IMF نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہے. اور ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ آج کی پوزیشن کیا ہے. تقریباً 3 سال کے بعد پوزیشن واضح طور پر اللہ کے فضل سے بہتر ہے. $4 ارب کے ریزروز میں بڑھ کر جون کے مہینے میں اس سال کے ریزروز $18.4 ارب تک پہنچ گئے تھے. اب تھوڑے سے کم ہوئے ہیں، مگر ابھی بھی ہمارے جو درآمدات کو 3 مہینے کے امپورٹ کا کور تقریباً مل چکا ہے. تو پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے 3 سال فوکس اسٹیبلائزیشن پر رہا ہے، اور دوسری طرف آپ بجٹ پہ آ جائیے تو ایک زمانہ ایسا تھا کچھ 7-8 سال پہلے جب ہمارا خسارہ آسمان تک پہنچتا تھا، 7 سے 8% ہمارے GDP کا. اس سال خیال یہ ہے کہ 3.5% ہوگا، اور پچھلے سال بھی تقریباً اتنا ہے. تو اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے. اب وقت آ گیا ہے پاکستان کو اگلے 1-2-3 سال اپنے شرح نمو کو بڑھانا ہے. اپنے شرح نمو کو بڑھانے کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ بے روزگاری میں انشاءاللہ کمی آئے گی، اور لوگوں کے حالات میں کچھ انشاءاللہ بہتری آئے گی. مگر یہاں بھی ایک خطرہ موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اس وقت جنگ چل رہی ہے ایران اور امریکہ میں، اس کے نتیجے میں حالات پھر سے پریشان کن ہو سکتے ہیں. یہ پوزیشن ہے آج پاکستان. یہ پوزیشن ہے آج پاکستان کی. مڈل ایسٹ کرائسس کے حوالے سے بھی میں آپ سے بات کروں گا، لیکن جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹیبلائزیشن کی، آپ نے ابھی ایک اپنے ریسنٹ آرٹیکل میں بھی لکھا کہ اس مالی سال میں پاکستانی اتھارٹیز کو الرٹ رہنا پڑے گا حفیظ پاشا صاحب، کیونکہ جو آئل امپورٹ بل ہے وہ بڑھے گا، ریمیٹنسز میں ڈکلائن آئے گا، اور ایکسپورٹس میں کمی ہوگی، جس سے ظاہر ہے پھر ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس پر بھی دباؤ آئے گا. اور وزارت خزانہ بھی اس قسم کے اشارے دے رہا ہے. تو پھر تو بیلنس آف پیمنٹ کو سرپلس رکھنا ایک چیلنج نہیں ہوگا حفیظ پاشا صاحب؟ بالکل آپ خدا نہ خواستہ اگر آپ دیکھیے، اگر پھر سے اللہ کا فضل ہے، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تیل کی قیمت آج تقریباً $80 پر پھر سے گر چکی ہے، مگر اب آپ یہ دیکھیے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو نہیں کھلا ہے، اور اب نئی ریڈ سی پہ بھی انٹرونشنز ہو رہے ہیں. تو تیل کا جو سلسلہ ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے، اس کے آنے کا سلسلہ اور ایکسپورٹ کا سلسلہ مڈل ایسٹ سے. تو خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ چلتی رہے، اگرچہ پیس کا بھی وقت آئے، مگر یہ کہ اگر یہ 2 آپ کے راستے نہیں کھلتے ہیں تو پھر تیل کی قیمت بہت اونچی رہے گی. اور بالکل ان 3 چیزوں کا خطرہ ہے. ایک تو آپ کے درآمدات کا بل بہت بڑھ جائے گا، $6 سے 8 ارب. دوسری طرف آپ کے برآمدات جو مڈل ایسٹ وغیرہ کے ملکوں میں ہیں، یورپ وغیرہ میں ہیں، وہ $3 سے 4-5 بلین کم ہو سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے سب سے زیادہ پریشان کن کہ UAE وغیرہ سے ریمیٹنسز کا فلو جو ہے وہ واضح طور پر کم ہو سکتا ہے.